ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے بول بڑے انمول، اس میں آزاد جمیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کی طرف جائیں گے اور پھر اذان فجر کا وقت ہوگا انشاءاللہ۔ آپ سے اب ہماری ملاقات ہوگی دوپہر 3 بجے، اور وہ ٹرانسمیشن ہماری آپ کے ساتھ رہے گی افطاری تک۔ تو انشاءاللہ پھر آج ہی ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد۔ آئیے آزاد جمیل صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقیناً یہ اعزاز ہے، یہ شرف ہے، یہ سعادت ہے، اور یہ ان کے نصیب میں آتی ہے جن کو اللہ نے چنا ہوا ہوتا ہے۔ یہ امت پچھلی امتوں پر، یہ رمضان کی گھڑیاں ہمیں بہت 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 دور تک لے جاتی ہیں کہ آج ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اس وقت جہاں کھڑے ہیں بحیثیت مسلمان اور بحیثیت من حیث القوم، ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہم پر کچھ قرض ہیں جو ہمیں واجب الادا کرنے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی ذمہ داری جو ہم پر عائد ہوتی ہے وہ ہمارے اللہ کی ہے۔ اس پاکستان کا حکمران کوئی ایک جماعت، صوبوں کے حکمران کوئی دوسری جماعت، دوسرے ملکوں کی جماعتیں جو دوسرے ملکوں میں حکومت بناتی ہیں وہ کوئی اور، پوری دنیا کا جو بادشاہ ہے، پوری دنیا کا جو شہنشاہ ہے، جو پوری دنیا کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، جو پوری دنیا کا کنٹرول لے کے نہ اس کے بغیر قطرہ برس سکتا ہے، نہ اس کے بغیر کسی درخت میں پھل آ سکتا ہے، نہ اس کے بغیر زمین سے کوئی ذرہ اگ سکتا ہے، نہ اس کے بغیر نفع والی چیز نفع دے سکتی ہے، نہ اس کے بغیر نقصان دینے والی چیز نقصان دے سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، وہ اللہ جو ہمارا حکمران ہے صحیح معنوں میں، وما قدر اللہ حق قدری، اے میرے بندو تم نے تو میری قدر ہی نہ کی، تم نے تو مجھے پہچانا ہی نہیں۔ تو یہ رمضان آپ نے فرمایا او آ رہا ہے، تو صحابہ حیران ہوئے کہ کون آ رہا ہے؟ او آ رہا ہے، آپ نے ہاتھ یوں کیا تو آپ سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی لشکر ہم پہ چڑھائی کے لیے آ رہا ہے، کوئی ہم پہ حملہ آور ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ تو اس کی تیاری آپ نے خود کر کے دکھائی، اور آپ نے فرمایا یہ وہ مہینہ جو انسان کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے، نفل فرضوں پر، فرض 70 فرضوں پر، اور آپ نے فرمایا کہ اس میں جو مسلمان کی منہ کی بو ہوتی ہے یہ مشک سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے اللہ کے بارگاہ میں، اس کی اتنی اہمیت ہوتی ہے۔ اور جن فرشتوں نے عرش تھاما ہوتا ہے ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ سب یہ عرش چھوڑ دیں، چلے جائیں اور روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہیں، اور اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہر چیز کی ایک صورت ہے، ایک اس کی حقیقت ہے۔ اب رمضان کی صورت ہم دیکھ رہے ہیں، حقیقت کیا ہے؟ تراویح ایک سجدہ، آپ نے فرمایا 1500 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں تراویح کے ایک سجدے پر، 1500 نیکیاں۔ رمضان میں جذبات اور ہو جاتے ہیں، ایثار، قربانی، روڈوں پہ کھینچ رہے ہیں، آ جاؤ جی ادھر آ جاؤ۔ رمضان جاتے ہی پھر وہی راہیں، وہی ڈگر، جدھر سے نکلے وہیں چلے گئے، پتہ ہی نہیں۔ رمضان تبدیلی کا نام ہے کہ وہ تبدیلی جسم میں رہنما ہو کہ آپ کی آنکھ غلط نہ دیکھے، آپ کے کان غلط نہ سنے، آپ کی زبان جھوٹ نہ بولے۔
آپ کے ہاتھ ظلم نہ کرے، آپ کے پیر غلط راہوں پہ نہ جائے، آپ کے دل میں کسی کے لیے ویر، کینہ، بغض، عداوت نہ ہو۔ یہ رمضان کا مطلب ہے۔ منہ بند کر کے نہ کھانا پینا یہ مقصود نہیں ہے، یہ صورت ہے۔ اس صورت کا مطلب یہ ہے کہ ہم رمضان میں حلال چیز چھوڑ دیتے ہیں، حرام ہو جاتی ہے، تو ہم اپنی زندگیوں سے حرام کیوں نہیں نکال سکتے؟ رمضان میں حلال چھوڑتے ہیں، رمضان میں حلال چھوڑ دیا، رمضان سے پہلے ہم حرام نہیں چھوڑتے۔ رمضان ہوتی، ابھی میری فیصل بھائی سے بات ہو رہی تھی، یہ درد ہے، ہم آپس میں یہ اس ملک و قوم کے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی اور نہیں ہے، یہ ہم اس ملک کے بھاسی شہری ہیں، ہم ایک دوسرے کو اپنا درد سنائیں گے، ایک دوسرے کو اپنی زندگی کے احوال بتائیں گے۔ جو منافع خوری، جس قسم کا ڈھاکہ غریب آدمی، مسکین آدمی، جو روزے کے بغیر روزے سے ہوتا ہے، نہ اس کو کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، جس کے گھر میں ویسے ہی فقر و فاقے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ رمضان تو اس لیے تھا کہ اب ان پر خرچ کرنا، ان کو دینا ریٹ کم کر کے، لیکن یہاں یہ چیزیں اوپر چلی جائے، اور ان کے اوپر بھی لوگ ہوتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں، یہ رمضان امیروں کے لیے ایک عجیب سا پیکج لے کے آتا ہے، غریبوں کے لیے الگ پیکج لے کے آتا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت میں مجھے ڈھونڈنا چاہو تو کہاں ڈھونڈو گے؟ آپ فرمائیں مجھے ڈھونڈنا ہو تو غریبوں میں دیکھنا، میں غریبوں کے ساتھ ہوں گا۔ تو میرے بھائیو، یہ غریب غربا، یہ اس کی ایثار، یہ پریکٹس ہے، یہ رمضان اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں اس کا احساس ہو کہ کس طرح یہ ایک مہینہ گزار کے اور آخری رات جب اس کی ہو، آج پہلا دن اور آخری رات، اس کے درمیان، اور رب کہے کہ واہ واہ، یہی تو میں چاہ رہا تھا تم سے، یہی تو مطلوب تھا کہ تم نے ہر چیز میرے لیے چھوڑ دی، اب رمضان کے بعد وہ بھی چھوڑ دو جو میں تمہاری زندگی میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو انشاءاللہ پورا رمضان، اور آج جو بول میں نورانیت اور حسن جمال دیکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے پوری دنیا میں ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، لیکن یہ صحرا جو بول کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور پھر آج اس ٹرانسمیشن کے میں کہتا ہوں کہ ہوسٹ فیصل قریشی ہوں، اور مہمان ملک و قوم کے وہ علماء ہوں جو صحیح معنوں میں اسلام، شریعت، ریاست، ہر چیز کو پیش کرتے ہوں، تو میرے خیال میں ایک بات بھی کسی کو لگ گئی دل پہ، تو ہمارا یہاں بیٹھنا ہم سب کا یقیناً، اور یہ بیٹھنا بھی اس وقت میں سمجھتا ہوں اس پورے پاکستان میں اس رمضان کی برکت ہے جس نے ہمیں اکٹھا کیا، ورنہ ہم کہاں اور آپ کہاں۔ یہ رمضان ہے جس نے ہمیں آپ سے ملایا ہے، اور یہ رمضان ہے جو ہمیں اللہ سے بھی ملائے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ آمین آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ آزاد، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔